پاکستان کے قدیم ترین شہر اولیاء کی سرزمین ملتان رسیلے میٹھے آموں اور سوہن حلوے کی وجہ سے اپنی شناخت رکھتا ہے۔ یہ شہر جنوبی پنجاب کا بڑا شہر ہے اور پاکستان کی سیاست میں بھی اس کی جداگانہ حیثیت ہے۔ ملتان سے کئی بڑے سیاسی نام قومی سیاست میں رہے ہیں اور اب آنے والے فروری 2024 کے انتخابات میں بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے حصہ لے رہے ہیں۔ ملتان کا حلقہ NA 148 ملتان 1 جو تحصیل صدر کے علاقوں پر مشتمل ہے، اس حلقے سے کل 13 امیدوار حصہ لے رہے ہیں، جن میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے اور احمد حسین ریہڑ پاکستان مسلم لیگ نون سے ان انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ دوسرے نمایاں امیدواروں میں بیرسٹر تیمور ملک، کیسر علی، حیدر مہے شامل ہیں۔ ملتان کے حلقہ NA 149 جو ملتان سٹی اور کینٹ کے علاقوں پر مشتمل ہے، اس حلقے سے استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر خان ترین، سابق رکن قومی اسمبلی ملک محمد عامر ڈوگر 18 امیدوار انتخابی عمل میں شریک ہیں۔ ملتان کے حلقہ NA 150 میں جاوید اختر انصاری پاکستان مسلم لیگ نون، رانا محمود الحسن پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور زین حسین قریشی آزاد امیدوار کے طور پر مقابلے میں ہیں۔ اس حلقے میں کل 16 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ ملتان کا حلقہ NA 151 جو شہر کے مشرقی حصوں کے علاوہ قادر پور راں اور مخدوم رشید پر مشتمل ہے، اس حلقے سے عبدالغفار ڈوگر پاکستان مسلم لیگ نون سے، سید علی موسیٰ گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے اور مہر بانو قریشی آزاد حیثیت میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس حلقے سے کل 11 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ ملتان کا حلقہ NA 152 جو تحصیل شجاع آباد پر مشتمل ہے، اس حلقے سے کل 16 امیدوار حصہ لے رہے ہیں، جن میں سید جاوید علی شاہ پاکستان مسلم لیگ نون سے، سید عبدالقادر گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے اور عمران شوکت آزاد امیدوار نمایاں ہیں۔ ملتان کا حلقہ NA 153 ملتان 6 تحصیل جلال پور پیروالا کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ اس حلقے سے رانا محمد قاسم نون پاکستان مسلم لیگ نون سے اور ریاض حسین لانگ آزاد اور دیوان عاشق حسین بخاری آزاد حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں۔ اس حلقے سے کل 14 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح PP 213 سے PP 224 تک 12 صوبائی حلقوں میں بھی کل 400 کے قریب امیدوار مد مقابل ہیں، جن میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور آزاد امیدوار انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ ملتان میں انتخابی سرگرمیاں بتدریج تیز ہو رہی ہیں اور کارنر میٹنگز اور ڈور ٹو ڈور کنوینسنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ملتان کا حلقہ نمبر 148 اس بار خاصی اہمیت حاصل کر چکا ہے، کیونکہ یہاں پہ سابق وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی لیڈر سید یوسف رضا گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ ان کا آبائی حلقہ ہے اور ماضی میں ان کا مقابلہ جو تھا وہ سکندر بوسن سے ہوا کرتا تھا، لیکن اس بار سکندر بوسن کے بھائی شوکت بوسن مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں اور اسی حلقہ میں احمد حسن ڈہر کے ساتھ وہ مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہاں پہ اب پہلے کی طرح جو 3 گروپس ہوتے تھے، گیلانی صاحب کا گروپ ہو گیا، ادھر سے بوسن صاحب کا ہو گیا اور احمد حسن ڈہر کا، ان تینوں کے درمیان مقابلہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس بار یہ ہوا کہ بوسن گروپ جو ہے وہ ادھر دہر سے مل گیا، لیکن بوسن قبائل کی ایک بہت بڑی تعداد سکندر بوسن کے اس الائنس کی وجہ سے جو ہے وہ گیلانی صاحب کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو الیکشن ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا۔ اس حلقے میں ایک نئے امیدوار
بیرسٹر الطاف مہیبی ہیں، وہ پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کو بھی ایک سیاسی جماعت کی سپورٹ حاصل ہے۔ اس وجہ سے یہ حلقہ، اس حلقے پر پورے پاکستان کے عوام کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ اس بار کیا ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ گیلانی صاحب نے اس حلقہ میں بہت محنت کی ہے، لیکن بوسن اور ڈہر خاندان کے آپس میں کٹھے کمپین کرنے کی وجہ سے مقابلہ بہترین ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسرا حلقہ جو ہے وہ شہر کا حلقہ NA 149 ہے۔ یہاں پہ جہانگیر خان ترین الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کو مسلم لیگ نون کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔ ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار عامر ڈوگر ہیں۔ یہ جو حلقہ ہے یہ پیورلی شہر کی آبادی ہے اور اس حلقہ میں 2018 کے الیکشن میں عامر ڈوگر 55,000 کی لیڈ سے جیتے تھے اور یہاں پہ بھی ایک بہت اچھا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ لوگوں کی نظریں اس حلقے پر بہت زیادہ ہیں کیونکہ جہانگیر خان ترین بھی دن رات محنت کر رہے ہیں اور عامر ڈوگر نے بھی اپنی کمپین کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح شہر کا ایک دوسرا حلقہ NA 150 ہے۔ یہاں پہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ جاوید اختر انصاری مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر یہاں سے امیدوار ہیں اور اچھے امیدوار گنے جاتے ہیں۔ زین قریشی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ زین قریشی آزاد حسیر سے لڑ رہے ہیں۔ یہاں پہ مسلم لیگ نون کے بڑے درینہ کارکن، بڑے درینہ لیڈر رانا محمود الحسن جو کہ اب پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں، وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس حلقہ میں رانا برادری کا ایک اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے۔ اس وجہ سے پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شہری حلقے میں ایک مضبوط امیدوار لانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ یہاں پہ بھی الیکشن جو ہے وہ بہت زبردست ہوگا۔ یہ حلقہ شہری آبادی پر مشتمل ہے اور یہاں پہ بھی ایک اچھا مقابلہ ہوگا۔ ملتان کا چوتھا حلقہ NA 151 ہے۔ یہاں پہ پیپلز پارٹی کے سید علی موسیٰ گیلانی، آزاد امیدوار مہر بانو قریشی اور مسلم لیگ نون کے عبدالغفار ڈوگر کے مابین زبردست مقابلہ ہے۔ پچھلے الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں زین قریشی نے تقریباً 7,000 کی لیڈ لی تھی موسیٰ گیلانی سے اور اسی طرح 8,000 کی لیڈ جو موسیٰ گیلانی کی تھی وہ عبدالغفار ڈوگر سے تھی۔ اس بار اس کے بعد یہاں سے جب زین قریشی نے ریزائن کیا اس حلقہ سے تو یہاں پہ ضمنی الیکشن ہوا، تو یہاں پہ علی موسیٰ گیلانی جو ہے انہوں نے ایک اچھی خاصے مارجن سے مہر بانو قریشی کو ڈیفیٹ کیا، لیکن اس وجہ یہ تھی کہ اس وقت وہاں پہ مسلم لیگ نون نے اپنا امیدوار عبدالغفار ڈوگر کو وڈرا کروا لیا تھا، جس کی وجہ سے دونوں جماعتوں کا ووٹ بینک مل گیا تھا اور وہ مہر بانو قریشی کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن اس بار مسلم لیگ نون کے امیدوار عبدالغفار ڈوگر اپنی بھرپور کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس حلقہ میں اس وقت ٹوٹل 3 امیدوار ہیں جن کا بہت اچھا کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے۔ راوی ناصر اقبال، تدوین فائقہ حسن، تحریر و پیشکش غلام عباس، ڈپٹی کنٹرولر نیوز، ریڈیو پاکستان، ملتان۔